سے 2300 سال پہلے 2300 years ago دنیا میں ایک طاقتور اور عظیم الشان سلطنت ہوا کرتی تھی۔ اس کو اردو میں ہم ہخامنشی سلطنت اور انگلش میں اکمینیٹ امپائر کے نام سے آج جانتے ہیں۔ یہ تاریخ کی پہلی سلطنت فارس یا پرشین امپائر تھی۔ اس سلطنت کا مرکز بیبیلونیا یعنی آج کا عراق تھا۔ اس عظیم الشان سلطنت کی حدود مغرب میں جہاں آج یونان ہے اس کے بارڈر تک جاتی تھیں اور مشرق میں دریائے سندھ کے کنارے تک یہ سلطنت پھیلی ہوئی تھی۔ پاکستان کے بہت سے حصے جیسے کہ ٹیکسلا اور صوبہ بلوچستان بھی اسی میں شامل تھے۔ پھر افغانستان، تاجکستان، ازبکستان، ترکمانستان، ایران، عراق، آذربائیجان، جارجیا، شام، لبنان، اردن، ترکی، اسرائیل، مصر اور لیبیا تک کے موجودہ جغرافیے اسی اکمینیٹ امپائر کے کنٹرول میں تھے۔ تاریخ کے دو عظیم ترین شہنشاہوں سائرس اعظم اور داریوس دا گریٹ کا نام آپ نے ضرور سنا ہوگا۔ یہ دونوں اسی سلطنت کے شہنشاہ ہوا کرتے تھے۔ لیکن پھر یہ ہوا کہ 331 بی سی میں یونانی ریاست مقدونیہ کے حکمران اسکندر یونانی نے اس سلطنت پر حملہ کر دیا۔ دونوں فوجوں میں تاریخ کی ایک ناقابل فراموش اور زمانہ بدل دینے والی جنگ دا بیٹل آف گوگومیلا ہوئی۔ اس مشہور زمانہ جنگ میں آخری ہخامنشی شہنشاہ داریوس III کو شکست ہو گئی۔ پھر یوں ہوا کہ وہ فرار ہوتے ہوئے اپنے ہی ایک افغان کمانڈر بیسس کے ہاتھوں مارے گئے۔ داریوس III کو مارنے والے افغان کمانڈر بیسس نے خود کو اب نیا شہنشاہ ڈکلیئر کر دیا اور اسکندر اعظم کے خلاف لڑائی جاری رکھی۔ لیکن دوستو اسکندر اعظم نے اس کا بھی پیچھا نہیں چھوڑا اور تعاقب کرتے ہوئے افغانستان کے موجودہ شہر بلخ تک پہنچ گئے۔ اس وقت یہ شہر بکٹرا اور اس کے ارد گرد کا علاقہ بکٹریا کہلاتا تھا۔ یونانی فوج کمانڈر بیسس کو تلاش کر رہی تھی کہ اس کے ساتھیوں نے ہی اسے گرفتار کر کے اسکندر اعظم کے سامنے پیش کر دیا۔ کمانڈر بیسس کو گرفتار کروانے میں ایک افغان کمانڈر سپیٹیا مینیز بھی شامل تھا۔ اسکندر اعظم نے افغان کمانڈر بیسس کو دوستو عبرتناک سزا دی۔ یونانیوں نے 2 درختوں کے تنے موڑ کر انہیں آپس میں جوڑ دیا اور کمانڈر بیسس کو ان کے درمیان میں باندھ دیا۔ پھر جب تنوں کو ایک جھٹکے سے چھوڑا گیا تو بیسس کے پرخچے اڑ گئے۔ یوں اسکندر اعظم موجودہ افغانستان سمیت پوری ہخامنشی سلطنت اور سینٹرل ایشیا کے ایک بڑے علاقے کے بلا شرکت غیر حکمران بن گئے۔ ان کی سلطنت شمال میں سمرقند سے آگے سر دریا تک پہنچ چکی تھی۔ انہیں ہخامنشی سلطنت، اکمینیٹ امپائر اور افغانستان کے اس پورے علاقے کی فتح تو بہت آسانی سے مل گئی تھی۔ لیکن دوستو تاریخ گواہ ہے کہ افغانستان پر قبضہ کرنا تو مشکل کبھی رہا ہی نہیں۔ قبضہ برقرار رکھنا تو وہ کام ہے جس میں افغانوں نے کبھی کسی کو کامیاب نہیں ہونے دیا، کیونکہ افغان لوگ اصل لڑائی شروع ہی تب کرتے ہیں جب کوئی بڑی سلطنت ان پر قابض ہو جاتی ہے۔ تو سکندر یونانی الیگزینڈر دی گریٹ کے سامنے افغانیوں نے ایک ایسی جنگ لڑی جسے وہ لڑ کر بھی نہیں جیت سکے۔ یہ لڑائی کیا تھی؟ افغانستان کو گریو یارڈ آف دا امپائرز کیوں کہا جاتا ہے؟ آج کا افغانستان ہزاروں سال کا سفر کرتا ہوا یہاں کیسے پہنچا؟ میں ہوں فیصل رائج اور دیکھو سنو جانو کی نئی منی سیریز ہسٹری آف افغانستان گریو یارڈ آف دا امپائرز میں ہم آپ کو یہی سب دکھائیں گے۔ بیٹل آف گاگامیلا کے بعد اسکندر اعظم نے افغانستان کے اوپر شمال میں سر دریا تک سینٹرل ایشیا کا تمام علاقہ فتح کر لیا تھا۔ اب اس دریا کے پار اس کی سرحد کے دوسری طرف سیدین قبائل رہتے تھے جو کہ خانہ بدوش تھے۔ اسکندر اعظم کو خطرہ رہتا تھا کہ یہ قبائل یونانی قبضے والے علاقوں میں آ کر کہیں لوٹ مار نہ کریں یا اس کے خلاف مقامی بغاوتوں کو سپورٹ نہ کرنے لگیں۔ سیدینز کی طرف سے کسی بھی خطرے کا مقابلہ کرنے کے لیے اسکندر اعظم نے اس علاقے میں ایک مستقل فوجی اڈا قائم کرنے کا فیصلہ کیا، جیسے آج فوجی چھاؤنیاں قائم کی جاتی ہیں۔ ان کے حکم پر یونانی فوج نے سر دریا کے کنارے پر فوج کے لیے ایک بڑا قلعہ تعمیر کرنا شروع کر دیا۔ یہ وہ جگہ ہے دوستو جہاں آج تاجکستان کا شہر خوجند آباد ہے۔ اسکندر اعظم نے اس علاقے کو الیگزینڈریا اسکیٹ یعنی سب سے دور موجود الیگزینڈریا کا شہر یہ نام دیا تھا۔ یہ قلعہ ہی اسکندر اعظم کے لیے دوستو مسائل کا پیش خیمہ ثابت ہو گیا۔
وہ اس لیے کہ افغان قبائل اب تک ہخامنشی سلطنت کے زیر اثر ایک خود مختار حیثیت میں رہتے تھے۔ داریوس بھی ان پر اپنا حکم نہیں چلاتے تھے۔ اسکندر اعظم کو چیلنج نہ کرنے والے یہ افغان اور سیتھین قبائل یہ سمجھ رہے تھے کہ یونانی حکمران بھی کچھ دیر بعد حملہ کر کے واپس چلے جائیں گے اور یہ علاقے اپنی خود مختاری پہلے کی طرح ہی برقرار رکھ سکیں گے۔ لیکن جب سر دریا پر اسکندر اعظم نے قلعے کی تعمیر شروع کروائی تو ان سب کو لگنے لگا کہ یہ یونانی لوگ یہاں سے جانے کے لیے نہیں بلکہ رہنے کے لیے آئے ہیں۔ اب یہ بات انہیں کسی طرح گوارا نہیں تھی، سو ان کے خلاف افغانوں نے بغاوت شروع کر دی۔ اس بغاوت کو لیڈ کیا اس افغان جنگجو نے جس نے اپنے کمانڈر بیسس کو گرفتار کر کے اسکندر اعظم کے سامنے پیش کیا تھا، یعنی کمانڈر سپیٹیامینس نے۔ انہوں نے یونانیوں کے اس اقدام کو مقامی قبائل کی خود مختاری پر حملہ سمجھتے ہوئے، ان کی آزادی پر ایک وار سمجھتے ہوئے ہتھیار اٹھا لیے۔ اس بغاوت میں افغان، سینٹرل ایشیا کے لوگ اور سیتھین قبائل جو سر دریا کے پار رہتے تھے یہ سبھی شامل تھے۔ انہوں نے سمرقند کے قریب یونانی فوج پر پہلا بڑا حملہ کیا اور ان کے بہت سے فوجیوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا۔ یونانی فوج پر اس پہلے بڑے حملے کے ساتھ ہی سر دریا سے لے کر بلخ تک بغاوت کے شعلے بھڑک اٹھے۔ دیہات کے ساتھ ساتھ شہری علاقوں میں بھی لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے اور اپنے اپنے علاقوں میں تعینات یونانی اہلکاروں یا سرداروں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ سر دریا کے قریب موجود ایک قدیم شہر سائروپلس اور اس کے قریبی قصبے بغاوت میں ان کے ساتھ شامل ہو گئے۔ یہاں کے شہریوں نے اپنے علاقوں میں تعینات یونانی فوجیوں کو قتل کر دیا اور قلعے کے دروازے بند کر دیے۔ اس کے علاوہ بھی ہزاروں کی تعداد میں باغیوں نے پہاڑوں اور جنگلوں میں اپنے نئے ٹھکانے بنا لیے۔ باغی اتنے ایکٹیو ہوئے کہ انہوں نے سمرقند اور الیگزینڈریا اسٹیٹ کے درمیان یونانی فوج کا گزرنا ہی محال کر دیا تھا۔ اسکندر اعظم بھی ظاہر ہے خاموش بیٹھنے والے تو نہیں تھے، وہ ایک منجھے ہوئے کمانڈر تھے اور انہوں نے اس چیلنج کا بھرپور جواب دیا۔ اسکندر اعظم نے پہاڑوں اور جنگلوں میں باغیوں کے ٹھکانوں پر حملے شروع کر دیے، لیکن انہیں دوستو ہر قلعے سے اتنی مزاحمت ملتی تھی جس کی وہ کبھی بھی توقع نہیں کر رہے تھے۔ یہاں تک کہ ایک پہاڑی قلعے پر حملہ کرتے ہوئے وہ خود بھی دشمن کے تیروں کی زد میں آ گئے۔ ایک تیر ان کی ٹانگ میں گہرا لگا اور انہیں ایک زخم دے گیا۔ مورخ پروٹارچ لکھتے ہیں کہ اسکندر اعظم کی ٹانگ کی ہڈی اس بری طرح ٹوٹی کہ ہڈی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں کو جسم سے باہر نکالنا پڑا۔ یونانی فوج نے جب اپنے سپہ سالار کو زخمی دیکھا تو وہ آگ بگولا ہو گئی۔ انہوں نے قلعے کے محافظوں اور گرفتار سپاہیوں کا قتل عام شروع کر دیا، لیکن یونانیوں کی یہ سوچ کہ بے ایمانہ قتل عام سے افغان باغیوں کے حوصلے پست ہو جائیں گے بالکل غلط تھی۔ یونانیوں کی ایسی ہر کارروائی کے ساتھ افغان باغیوں کے حوصلے اور ان کا جذبہ پروان چڑھ رہا تھا۔ اب صورتحال یہ تھی کہ اسکندر اعظم خود زخمی تھے اور چلنے پھرنے سے معذور تھے۔ ان کی فوج نے سائروپلس اور اس کے قریبی قصبوں کا محاصرہ تو کر لیا تھا، لیکن ہر جگہ سے انہیں شدید مزاحمت کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اسکندر اعظم بستر سے لگے تھے لیکن میدان جنگ کی رپورٹس برابر لے رہے تھے اور اپنے فوجیوں کو اسٹریٹجی سمجھاتے بھی جا رہے تھے۔ ان کے حکم پر یونانی فوج نے سائروپلس کے قریب ایک ایک قصبے کا الگ الگ محاصرہ کیا اور پھر ہر قصبے کو تباہ و برباد کر کر رکھ دیا۔ یونانی فوج نے یہ طریقہ اپنایا کہ جب وہ کسی بھی قصبے پر قبضہ کرتے تو اس کے تمام مردوں کو قتل کر دیتے اور خواتین کو لونڈیاں بنا کر ساتھ لے آتے۔ سائروپلس شہر میں موجود باغی اپنے قصبوں کا یہ انجام دیکھ رہے تھے، لیکن انہوں نے پھر بھی ہتھیار نہیں ڈالے بلکہ یونانی فوج کے خلاف نئی ٹیکنیکس اپنانا شروع کر دی۔ انہوں نے یونانیوں کو دھوکہ دینے کے لیے یہ طریقہ کار اختیار کیا کہ وہ اپنے لوگوں کو سفید پرچم دے کر گفتگو کے بہانے یونانی فوجیوں کے پاس بھیجتے، یونانی فوجیوں کو قریب بلاتے اور پھر انہیں موت کے گھاٹ اتار دیتے۔ اسی طرح کافی عرصہ گزرتا گیا اور ایک دن اسکندر یونانی صحت مند ہو کر اٹھ کھڑے ہوئے۔ اب وہ دوبارہ لڑائی میں حصہ لینے کے لیے تیار تھے۔ صحت یاب ہوتے ہی انہوں نے سائروپلس پر قبضے کی منصوبہ بندی شروع کر دی۔ انہوں نے دیکھا کہ سائروپلس کے قلعے کی دیوار کے نیچے ایک نکاسی کے نالے جیسا راستہ تھا جہاں سے پانی شہر کے اندر جاتا تھا۔ سکندر اعظم نے اپنے کچھ ساتھیوں کو ساتھ لیا اور کمانڈوز کی طرح ایکشن کرتے ہوئے اس پانی میں تیر کر قلعے کے اندر داخل ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے شہر کا ایک دروازہ کھول دیا اور یونانی فوج اندر داخل ہو گئی۔ پھر شہر میں انہوں نے ہر سامنے آنے والے شخص کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ شہر کے 15,000 محافظوں میں سے
بہت کم زندہ بچے۔ شہر میں موجود آخری باغی بھی یونانیوں سے جان توڑ کر لڑا۔ شہر کے ہر گلی کوچے اور چھت سے تیروں اور پتھروں کی بارش ہو رہی تھی اور یونانی فوج کی پیش قدمی مشکل سے مشکل تر ہوتی جا رہی تھی۔ اسکندر اعظم نے ایک بار پھر بہادری دکھانے کی کوشش کی اور لڑائی میں گھس گئے، لیکن اس بار وہ زیادہ خوش قسمت ثابت نہیں ہوئے۔ اچانک کسی نے تاک کر پتھر مارا اور اسکندر اعظم کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا گیا۔ پتھر لگنے سے ان کے سر اور گردن پر گہرا زخم لگا اور خون ٹپکنے لگا۔ وہ چکرا کر گرے اور بے ہوش ہو گئے۔ اپنے کمانڈر کو ایک بار پھر خون میں لت پت دیکھ کر یونانی فوجیوں کے تو ہوش اڑ گئے۔ انہوں نے فوری طور پر ڈھالوں کی چھت بنائی اور اسکندر اعظم پر تان لی تاکہ وہ مزید پتھروں اور تیروں سے محفوظ رہ سکیں۔ اس کے بعد وہ اپنے بے ہوش بادشاہ کو ڈھالوں کی آڑ میں اپنے کیمپ میں واپس لے آئے۔ سیروپلس تو دوستوں فتح ہو گیا، لیکن یونانیوں کو اپنے سپریم کمانڈر کی جان کے لالے پڑے ہوئے تھے۔ زخمی ہونے کے کئی روز بعد تک اسکندر اعظم کی یہ حالت تھی کہ ان کی آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھایا رہتا تھا اور وہ ٹھیک طرح سے بول بھی نہیں پاتے تھے۔ طبیب ان کے زخموں پر پٹیاں کرتے تھے، لیکن زخم بار بار کھل جاتے تھے اور خون ٹپکنے لگتا تھا۔ اسکندر اعظم کافی عرصے تک اسی حالت میں رہے، لیکن آخرکار صحت یاب ہو گئے۔ جب اسکندر اعظم نے فوج کی دوبارہ کمان سنبھالی تو ان کی فوج ایک تباہ کن جنگ میں پھنس چکی تھی۔ سیروپلس پر یونانیوں کے قبضے کے بعد بھی بغاوت ختم نہیں ہوئی تھی۔ ہزاروں باغی اب بھی پہاڑوں میں روپوش تھے۔ یہ باغی یونانی فوج کی سپلائی لائن پر مسلسل حملے کر رہے تھے۔ یہاں آپ کو یہ بتا دیں کہ یونانی فوج کی سپلائی لائن بلخ سے شروع ہوتی تھی، جہاں سے کھانے پینے کا سامان اور مزید کمک کو سمرقند لایا جاتا تھا اور پھر اسے آگے اسکندریہ اسکیٹ اور اس کے آس پاس کے علاقوں تک پہنچایا جاتا تھا جہاں یونانی فوج تعینات تھی۔ لیکن سمرقند جو اس سپلائی چین کا درمیانی لنک تھا، اس پر بھی اب حملے ہو رہے تھے اور اس میں تعینات یونانی فوجی خود کو محاصرے میں محسوس کرنے لگے تھے۔ قلعے میں موجود یونانی فوجی افغانوں کے خوف سے باہر ہی نہیں نکلتے تھے، کیونکہ جو باہر نکلتا تھا وہ چھاپا مار دستوں کے ہاتھوں مارا جاتا تھا۔ دوستو، اس لڑائی کی ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ یونانی کمانڈرز اور ان کے سولجرز افغانوں اور سیتھینز کو دیکھتے تو خوفزدہ ہو جاتے، کیونکہ ان کے سر کے بال اور داڑھی کے بال انسلجھے اور لمبے لمبے ہوتے تھے اور ان کی ہیبت میں اضافہ کر دیتے تھے۔ کہتے ہیں کہ ایک یونانی جنرل نے تو اسکندر اعظم کو یہ مشورہ بھی دیا کہ ان باغیوں سے رات کے اندھیرے میں لڑنا چاہیے، یعنی وہ یہ کہنا چاہتے تھے کہ اندھیرے میں افغانوں کے چہرے ان کے سپاہیوں کو نظر نہیں آئیں گے تو وہ زیادہ خوف بھی نہیں کھائیں گے۔ تو مختصر یہ کہ یونانی فوج پر باغیوں کا رعب بیٹھ چکا تھا اور سپاہیوں کا مورال ڈاؤن تھا۔ لیکن اسکندر اعظم نے پھر بھی اسکندریہ اسکیٹ اس قلعے کی تعمیر جاری رکھی جس کی وجہ سے یہ بغاوت شروع ہوئی تھی۔ جبکہ سر دریا کے پار سے سیتھینز گھڑ سوار باغی مسلسل اس قلعے پر تیروں کی بارش کرتے رہتے تھے، کیونکہ یہ قلعہ ان کی رینج میں تھا۔ اس دوران ایک دو بار یونانی فوج نے دریا عبور کر کے ان حملہ آوروں پر کاری ضربیں لگانے کی کوشش بھی کی، لیکن ہر بار یہ لوگ پلٹ کر دوبارہ وار کرتے تھے۔ دوستو، پھر ایک دن یوں ہوا کہ باغیوں نے اسکندر اعظم کو ان کی زندگی کا ایک بہت بڑا زخم لگایا۔ باغیوں نے سمرقند کے قریب یونانی فوج کے ایک دستے جس میں 2360 سپاہی شامل تھے اس پر گھات لگا کر حملہ کیا۔ باغیوں نے زبردست گوریلا جنگ کرتے ہوئے اس دستے کے زیادہ تر سپاہیوں کو قتل کر دیا۔ فوجی دستے کی کمان کرنے والے افسروں اور 3 یونانی جنرلز میں سے کوئی بھی زندہ نہیں بچا۔ بہت تھوڑے فوجی بمشکل جان بچا کر سمرقند پہنچنے میں کامیاب ہوئے۔ یہ حملہ اتنا شدید تھا کہ اسکندر اعظم نے حکم دیا کہ اس حملے میں بچ جانے والے سپاہیوں کو باقی فوج سے الگ رکھا جائے تاکہ یہ اپنے ساتھیوں کو اس ناکام حملے کی، اس پسپائی کی کہانیاں سنا کر مزید پریشانی نہ پھیلا سکیں۔ اس حملے کے بعد اسکندر اعظم نے تیزی سے پلٹ کر سمرقند کی طرف پیش قدمی کی، لیکن جب وہ وہاں پہنچے تو سمرقند کے قریب موجود باغی پہاڑوں میں پسپا ہو گئے۔ افغان باغیوں اور ان کے سینٹرل ایشین اتحادیوں کی زبردست کارروائیوں نے اسکندر اعظم کو مشتعل کر دیا تھا۔ ان کے حکم پر یونانی فوج نے بڑے پیمانے پر مقامی آبادی کا قتل عام شروع کر دیا۔ کئی قلعے اور دیہات نیست و نابود کر دیے گئے، ہزاروں مقامی لوگ مار دیے گئے، ان کی فصلوں کو بھی جلا دیا گیا اور بچنے والوں کو غلام اور لونڈیاں بنا دیا گیا۔ لیکن دوستو، آپ دیکھیے کہ افغانوں نے اس پر بھی ہتھیار نہیں ڈالے اور یونانیوں سے لڑائی جاری رکھی۔
یونانی فوج مقامی آبادی پر جتنا ظلم کرتی تھی، مقامی لوگ اس کے خلاف اپنی مزاحمت اتنی ہی تیز کر دیتے تھے۔ مقامی آبادی بھی یونانی فوج سے ہوشیار ہو گئی تھی۔ عام لوگوں نے بھی پہاڑوں میں خفیہ پناہ گاہیں بنا لی تھی۔ جب بھی یونانی فوج کسی علاقے پر چھاپا مارتی تو مقامی لوگ غاروں اور خفیہ پناہ گاہوں میں چھپ کر جان بچا لیتے۔ یونانی فوج اور افغانوں میں زبردست لڑائی کے نتیجے میں سینٹرل ایشیا اور شمالی افغانستان کے علاقے جو پہلے خوشحالی کی مثال تھے، وہ تباہی کی تصویر بن گئے۔ لیکن پھر بھی کوئی فریق ہار ماننے کو تیار نہیں تھا۔ یہ صورتحال اسکندر اعظم کے لیے بھی پریشانی کا باعث تھی، کیونکہ وہ جلد از جلد ہندوستان پر حملے کے لیے جانا چاہتے تھے۔ ہندوستان دوستو دور بھی نہیں تھا، کیونکہ دریائے سندھ کے کنارے تک تو وہ پہنچ چکے تھے، لیکن افغانستان کی دلدل ان کا پاؤں چھوڑنے پر تیار نہیں تھی۔ اسکندر اعظم نے ہندوستان کی مہم کے لیے یونان سے 22,000 مزید تازہ دم فوج افغانستان بلوائی، لیکن اس فوج کو وہ ہندوستان نہیں بھیج سکے، بلکہ افغان باغیوں سے لڑائی ہی میں یہ فوج بھی جھونک دینا پڑی۔ کہتے ہیں کہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا میں اسکندر اعظم کی فوج کا جتنا جانی نقصان ہوا، اتنا نقصان اسے پرشین امپائر داریوس دا گریٹ کے مقابلے میں بھی نہیں ہوا تھا۔ ان کی فوج اتنی خوفزدہ تھی کہ وہ کنووں کے پانی پینے سے ڈرنے لگی تھی کہ مبادا اس میں افغانیوں نے زہر ملا دیا ہو۔ مجبوراً اسکندر اعظم کو اپنی فوجی پوزیشنز کے قریب ہی نئے کنویں کھدوانے پڑے۔ مگر افغانیوں کے سرپرائز ابھی ختم نہیں ہوئے تھے۔ ایک موسم سرما دوستو ایسا آیا جس نے اسکندر اعظم کو آخر قائل کر لیا کہ وہ افغانوں سے لڑ کر نہیں جیت سکتے، انہیں کچھ اور کرنا ہوگا۔ یہ بات کرتا ہے۔ افغانستان میں 3 برس کے قیام کے دوران بلخ کا علاقہ اسکندر اعظم کا ہیڈ کوارٹر تھا۔ اسکندر اعظم گرمیوں کے موسم میں جنگوں اور مہمات کے لیے یہاں سے نکل جاتے تھے اور سردیاں گزارنے کے لیے بلخ میں اپنے ہیڈ کوارٹر میں واپس آ جاتے تھے، کیونکہ افغانستان میں موسم سرما کسی صورت جنگ کے لیے موزوں موسم نہیں ہوتا۔ لیکن ایک سال دوستو باغیوں نے پلان بنایا کہ جب اسکندر اعظم گرمیوں میں بلخ سے نکل کر باہر مہمات میں مصروف ہوں گے تو وہ بلخ پر حملہ کر دیں گے۔ انہوں نے کر دیا۔ یہاں باغیوں نے بڑی تعداد میں یونانی فوج کو اس وقت موت کے گھاٹ اتار دیا جب اسکندر اعظم اپنی بہت بڑی فوج کے ساتھ اپنے مرکز میں نہیں تھا۔ یونانیوں نے اپنی سردیوں کی خوراک کے لیے جو مال مویشی جمع کیے ہوئے تھے، افغان حملہ آور انہیں بھی ہانک کر ساتھ لے گئے۔ اس لڑائی میں اسکندر اعظم کا پسندیدہ گلوکار ایرسٹونیکس بھی مارا گیا۔ مائکیوس فیلوز باغیوں کے مسلسل حملوں نے یونانیوں کا مورال اس قدر ڈاؤن کر دیا تھا کہ عام سپاہی فرسٹریٹ ہونے لگے تھے۔ یونانی فوجی افسروں میں اکثر تو میں اور مار پیٹ ہونے لگی تھی۔ حتیٰ کہ خود سکندر اعظم بھی اتنے پریشان تھے کہ ایک بار سمرقند میں قیام کے دوران انہوں نے غصے میں آ کر اپنے ہی ایک یونانی جنرل کلائٹس کو اپنے ہاتھوں سے قتل کر دیا۔ افغانوں سے جنگ کے دوسرے یا تیسرے سال میں اسکندر اعظم نے ایک بات اچھی طرح سیکھ لی تھی کہ افغانوں کو تلوار سے شکست نہیں دی جا سکتی، ہاں سفارتکاری سے، ڈپلومیسی سے انہیں جیتا ضرور جا سکتا ہے۔ چنانچہ انہوں نے یہ کیا کہ وار لارڈز کو اپنا دوست بنانے کی کوششیں شروع کر دیں۔ اس کا موقع انہیں جلد ہی مل گیا۔ ہوا یہ کہ ایک جھڑپ میں پہاڑی قلعے پر حملے کے دوران ایک افغان سردار اور اس کے کچھ لوگ گرفتار ہو کر آئے۔ ان گرفتار لوگوں میں شامل خواتین کو جب یونانیوں کے سامنے رقص کے لیے پیش کیا گیا تو ان میں سردار کی بیٹی رخسانہ، یا جسے وہ روکسین کہتے تھے، وہ بھی شامل تھی۔ وہ پیش ہوئی۔ اسکندر اعظم نے رخسانہ کو دیکھا تو پہلی نظر میں ہی انہیں رخسانہ پسند آ گئی۔ اسکندر اعظم نے اس سے شادی کر لی اور اس کے والد کو اپنے اتحادیوں میں شامل کر لیا۔ اس شادی نے اسکندر اعظم کی افغانوں سے رشتہ داری کو قائم کر دیا اور یونانیوں کی سیاسی پوزیشن بھی اب مضبوط ہونے لگی۔ یہ غالباً دوستو اسکندر اعظم کی پہلی شادی تھی۔ مقامی سرداروں نے جب یہ دیکھا کہ اسکندر اعظم اور ان کی فوج افغانوں سے رشتے جوڑنے لگی ہے تو ان میں سے بہت سے اب یونانی فوج سے دوستی کرنے کے لیے آگے بڑھنے لگے۔ اسکندر اعظم نے خود کو مضبوط کرنے کے لیے افغانوں اور سینٹرل ایشیا کے لوگوں کو بڑی تعداد میں اپنی فوج میں بھی بھرتی کرنا شروع کر دیا تھا۔ اس سے بھی افغانوں کی مزاحمت میں کافی کمی آئی۔ اس سارے بندوبست کا نتیجہ دوستو یہ نکلا کہ افغانستان اور سینٹرل ایشیا میں اسکندر اعظم کا پلڑا بھاری ہوتا گیا۔ دوسری طرف اسکندر اعظم نے افغانستان اور سینٹرل ایشیا میں یونانیوں کو بڑے پیمانے پر آباد بھی کر دیا۔
یہ صورتحال دوستو افغان باغی کمانڈر سپیٹا مینیس کے لیے پریشان کن تھی، کیونکہ اب ان کے لیے زمین تنگ ہوتی جا رہی تھی۔ دوستو تاریخ کی ستم ظریفی دیکھیے کہ ایک روز سپیٹا مینیس کے ساتھ بھی وہی ہوا جو انہوں نے اپنے کمانڈر بیسس کے ساتھ کیا تھا اور جو بیسس نے اپنے شہنشاہ داریوس III کے ساتھ کیا تھا۔ کمانڈر سپیٹا مینیس کے سیتھین اتحادی اسکندر اعظم کے طاقتور ہوتے ہی ان کے خلاف ہو گئے۔ انہوں نے سپیٹا مینیس کا سر کاٹ کر اسکندر اعظم کو بھیج دیا۔ یہ لیجنڈ بھی مشہور ہے کہ سپیٹا مینیس کو ان کی بیوی نے قتل کیا تھا۔ ان کی بیوی جنگ کی سختیوں سے تنگ آ چکی تھی۔ انہوں نے سپیٹا مینیس سے درخواست کی کہ وہ اپنے بیوی بچوں کی خاطر، عام لوگوں کی خاطر حملہ آوروں سے صلح کر لیں، لیکن سپیٹا مینیس نہیں مانے۔ پھر ایک رات جب وہ شراب کے نشے میں دھت واپس لوٹے تو ان کی بیوی نے انہیں سوتے میں قتل کر دیا۔ قتل کر کے اس نے اپنے شوہر کا سر کاٹا اور اسکندر اعظم کے سامنے پیش ہو گئی۔ افغان باغی مر چکا تھا، لیکن ہسٹورینز کا اتفاق ہے کہ اسکندر اعظم کو جیسی مزاحمت کا سامنا سپیٹا مینیس کے ذریعے ہوا، وہ مزاحمت اسے کبھی دوبارہ نہیں جھیلنا پڑی۔ سپیٹا مینیس تاریخ کے بہترین گوریلا فائٹرز میں شمار ہوتا ہے۔ ان کی موت کے بعد اسکندر اعظم اپنا قلعہ اسکندریہ اسکیٹ بھی تعمیر کرنے میں کامیاب ہو گئے، وہی قلعہ جس کی وجہ سے افغان بغاوت کا آغاز ہوا تھا۔ تاہم اب اس قلعے کا نام و نشان بھی مٹ چکا ہے اور اس کی لوکیشن پر نیا خوجند شہر آباد ہے۔ تو بہرحال دوستو 2 سے 3 برس تک سخت لڑائیاں لڑنے کے بعد آخر اسکندر اعظم افغانستان اور سینٹرل ایشیا میں امن قائم کرنے میں بڑی حد تک کامیاب ہو گئے، لیکن اس امن کی انہیں بھاری قیمت بھی ادا کرنا پڑی تھی۔ ان کے کم از کم 7,000 سپاہی مارے گئے تھے، جبکہ عورتوں اور بچوں سمیت 1,20,000 کے قریب افغانوں کو بھی اپنی زندگیوں سے ہاتھ دھونا پڑے تھے۔ بلخ میں داخلے کے 3 سال بعد 327 BC کے لگ بھگ اسکندر اعظم افغانستان سے نکل کر ہندوستان میں داخل ہوئے۔ افغانستان کو مسلسل اپنے کنٹرول میں رکھنے کے لیے اسکندر اعظم کو کافی تعداد میں یونانی فوجی دستے افغانستان ہی میں چھوڑنا پڑے تھے، کیونکہ بظاہر بغاوت کچلی گئی تھی لیکن مکمل تو ختم نہیں ہوئی تھی۔ ہندوستان میں اسکندر اعظم کا راجہ پورس سے مقابلہ ہوا، انہوں نے راجہ پورس کو شکست دی۔ اس کے بعد وہ مغربی ہندوستان یا موجودہ پاکستان کے کئی علاقوں کو فتح کرتے ہوئے بلوچستان کے راستے فارس یعنی موجودہ ایران سے ہوتے ہوئے عراق کے شہر بابل پہنچے۔ یہیں 323 BC میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے بعد افغانستان کچھ اور یونانی امپائرز کا حصہ رہا، لیکن آخرکار ہندوستان کی موریہ سلطنت نے افغانستان کو اپنا حصہ بنا لیا۔